وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یشری جو بیچ دیتے ہیں نفسَهُ ابْتِغَاءَ اپنے نفس کو مرضات اللہ اللہ کی مرضی کے بدلے میں. واللہ رؤوف بالعباد تو وہ کون ہے جس نے اپنی مرضی کو بیچ دیا اللہ کی مرضی کے بدلے میں. وہ صرف اور صرف شب ہجرت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں. کیوں نہیں آپ کو اور ہم کو جب ہم سب کہتے ہیں چھوٹے سے کوئی بزرگ ہوں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. بابا روشن شاہ بادشاہ کو یہاں کے یعنی کہ اس علاقے میں اور کتنی درباریں ہیں سب کو اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں تو مولا علی علیہ السلام کو تو ہر مسلمان اللہ کا ولی مانتا ہے. اگر شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو علی ولی اللہ یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے میرے حبیب پہنچا دو وہ وحی خفی جو تمہاری طرف پہلے نازل ہو چکی ہے. ان لم تفعل اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا فما بلغت رسالتک گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اور اس کے بعد یہ آیا مجید آئی اليوم اکملت لکم دینا واتممت علیکم نعمتی آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کو مقام کی جو ہے نا وہ مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کمپلیٹ نہ ہوئی قرآن تمام نہ ہوا. اور گویا کہ رسالت کا اگر یہ کام نہ کیا تو اللہ کی ذات جو ہے حکم فرما رہی ہے گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اب میں لمحہ فکریہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ختم مرسل جن کو اللہ کی ذات یاسین مزمل مدثر طٰہٰ کر کے پکارتی تھی اور آج کیوں یا ایھا الرسول عہدے سے پکارا. میں 2 دن پہلے آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں عزت الوداع غدیر خم کے موقع کے اوپر وہ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک تو آرڈر تھا دوسرا یہ کہ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. پتا تھا کہ یہاں کوئی شب خون ہونے کا خطرہ تھا اور ایک دشمن علی وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا آپ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو ہم نے زکوٰۃ دی اور آج آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر آسمان سے ایک پتھر آئے تو وہ مجھے یہاں ہی جو ہے نا وہ مجھے ختم کر دے. سائل سائل بعذاب واقع یہ قرآن میں آیا موجود ہے جب سائل نے جو ہے نا عذاب واقع کے لیے کیا کیا عذاب کی طلب کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے فوری طور کے اوپر سے ایک کنکر پھینکا. میں سوچ رہا ہوں جب ابابیل آئے تھے نا ابرہا کا لشکر جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کو مسمار کرنے کے لیے ایک ابابیل کو شاید یہ کہا ہو کہ تو یہاں بیٹھ جا. ایک اللہ کے دشمن کو اللہ کی ذات مارتی ہے کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. دوسرا جو ولایت کا دشمن ہو اس کو اللہ کی ذات مارتی ہے. اور یہاں پر یہ جو ادارہ قائم ہوا آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم نہیں بڑھنے دیتے لیکن ہم نے ان کو کہا عاجزانہ طور پر کہ ہم نہیں لڑتے. یہ اللہ کا اگر گھر ہوا تو بچے گا اگر نہیں تو وہ جانے اس کے کام. آپ یہاں توبہ کر کے جائیں. جس نے بھی جس وقت بھی جہاں بھی آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے بلکہ 18 سال پہلے کی بات ہے لوگوں کے اوپر ایسے ایسے عذاب آئے. یہ معجزہ ہے چٹان سے ایک دم سخت جگہ ہے. لوگوں کے اوپر ایسے عذاب آئے جس نے بھی میرے ساتھ UK نے بھی اگر چال چلی یہاں برادری کے کسی نے کی یا یہاں پر ہو یقین کریں کیونکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میں صرف اور صرف اتحاد و وحدت کے لیے اتحاد بین المسلمین کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے پوری انسانیت
خدمت خلق حقوق اللہ حقوق العباد ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے لیے جو ہے میں کام کر رہا ہوں. اس لیے میں جو ہے کسی ایک فرقے کے لیے نہیں, اور سب سے بڑی جو اہم بات ہے میں جاروب کش ہوں مولا مشکل کشا نیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. جو شخص ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی فرشتے حفاظت فرماتے ہیں, اور اس لیے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرا ایک اور شعر ہے, میری زندگی میں جو چمک ہے تیرا جلوہ ہے اس میں, ورنہ آندھیوں میں چراغ جلا نہیں کرتے کمر. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا یہ صرف اور صرف اس کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے, انما اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. جب اللہ کی ذات کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے وہ کن کہتی ہے, فیکون بس وہ ہو جاتا ہے, اور اس کے کن کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ پھر نار و سکر ہو جاتا ہے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں, دست بدستہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ جو بھی مولانا ہو, اگر وہ عالم دین ہے یا مجھ جیسا ادنا طالب علم ہے, مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے, لیکن میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا ادنا سا جاروب کش ہوں. اس لیے جو بھی حب للہ اور بغض للہ یعنی للہیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اور اپنی عارضی زندگی کو بات اور عبادت اس کی بارگاہ الہیہ میں پیش کرنے کے لیے اگر کام کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا سب عبادت میں شامل ہوتا ہے. اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, اس ملک کے بچے, اس ملت کے بچے, اس قوم کے بچے جو انسانیت کے لیے, خدمت خلق کے لیے, حقوق العباد کے لیے جذبہ رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اندھیری قبر میں روشنی ہو, ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ وہ کربلا کے ساتھ, اہل بیت اطہار کے ساتھ متمسک ہو کر یہ کریں کہ اپنے بچوں کو علومات محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی تعلیمات ایز اے سبجیکٹ, جو ہمارے سکولوں میں سلیبس ہی نہیں ہے, دینی تعلیمات کا, قرآن کا جو سبجیکٹ ہے اس کا ہمارے سکولوں میں بلا تفریق ہونا بہت ضروری, واجب, لازم بلکہ اوجب ہے, واجب تر ہے. اگر یہ سبجیکٹ نہیں ہوگا تو یہ کرپشن جو ہے, یہ ملاوٹ جو ہے, یہ جو بیرا روی ہے, آپ دیکھیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک, ایک چپراسی سے لے کر جو ہے نا پی ایم تک, پرائم منسٹر تک, اور بڑے سے بڑا کوئی بھی آپ عدلیہ ہو, جتنے بھی ادارے ہیں, کسی پر ہٹ نہیں کر رہا, ان میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تو ہیں, فرشتے تو ہے نہیں ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ مجالس, یہ ذکر حسین, یہ فکر حسین علیہ السلام کا نام ہے. حسینیت جمود کا نام نہیں ہے, حسینیت خاموشی کا نام نہیں ہے. حسینیت کربلا, اثر نو دو بابا, یکیرا حسین اداکار, جگر زینب, جناب زینب سلام اللہ علیہ, وہ مجاہدہ ہیں, وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دو شہزادوں کو آن و محمد علیہ السلام کو تیار کر کے کہا, بھیا میرے ان بچوں کو جنگ کی اجازت دو, تو اجازت نہیں ملتی ہے, پھر نہیں ملتی ہے, لیکن عرض کرتی ہیں بھیا میں قیامت کے دن ماں زہرا کو کیا منہ دکھلاؤں گی, اس لیے میرے بچے جو ہے وہ علی اکبر علیہ السلام کے اوپر, آپ کے شہزادے کے اوپر, آپ کے اوپر جو ہے میں نے قربان کرنے. بھیا میرے بچوں کو اجازت دو. جب اجازت ملتی ہے اس وقت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا یہ فرماتی ہیں, یہ کیوں کہو کہ ہم شیر جلی کے ہیں, بلکہ فوج عشقیہ خود یہ کہے
یہ شیر یہ خدا کے ولی کے ہیں. آن و محمد ادھر سے تیار ہوتے ہیں. یہ ننھے مجاہد یہ کمسن بچے ادھر سے تیار ہوتے ہیں. انہوں نے سفین کا منظر پیش کر دیا کہ جیسے سفین کے اندر جناب غازی عباس علمبردار نے انہوں نے امیر شام کی فوج کو تیز کیا اور 85 منافقین کو فنار کیا اور غازی لقب ملا. اس وقت حضرت غازی عباس علمبردار ان کی عمر صرف 11 سال تھی اور 11 سال کا ہاشمی جو ہے وہ جوہر دکھا رہا ہے, وہ جنگ لڑ رہا ہے کہ اللہ وانو الحفیظ فوج اشقیا کو میمنہ کو میسرا کو میمنہ پہ پلٹا اور حتیٰ کہ لڑتے لڑتے فوج اشقیا کو فنار کرتے کرتے جو ہے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے شہزادے نہر فرات کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اس وقت جناب غازی عباس علمبردار علیہ السلام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے غازی میرے بچوں کو کہو کہ اے حسین کے بچے پیاسے ہیں, یہ نہیں کہ پانی نہیں پینا ہے. آن و محمد نے یہ عرض کیا اے مادر گرامی ہم پانی نہیں پیئیں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت غازی عباس علمبردار بھی پانی لینے کے لیے گئے تھے, لیکن پانی کربلا کا یہ امتحان ایسا تھا کہ اہل بیت نبوہ پانی پینا چاہتے ہی نہیں تھے. وہ خدا کی رضا میں رضن بے قضائے ہی و تسلیم لامرے, وہ اللہ کی رضا میں راضی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم تھے. اور آن محمد علیہ السلام نے پانی نہیں پیا, نہر فرات سے واپس پلٹے اور لڑتے لڑتے یہ ہوا کہ فوج اشقیا نے گھیر کر دونوں شہزادوں کو پہلے ایک کو شہید کیا. اور آن نے کہا یا ماما ابا عبداللہ حسین سلام پیش کیا اور مدد کے لیے پکارا. پھر محمد انہوں نے مدد کے لیے پکارا اور جب مولا حسین علیہ السلام آئے آن و محمد علیہ السلام کے پاس, آن ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور محمد جو ہے ان کی ابھی کچھ سانسیں باقی تھی اور کہہ رہے تھے ماما جان اگر ہو سکے تو ہماری مادر گرامی کو ہماری ماں کو بلاؤ. جناب ثانی زہرا کربلا میں آئی, اپنے شہزادے کو گود میں رکھا اور ماں کی گود کی گرمائش لی اور محمد نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ اے مادر گرامی کیا آپ ہم پہ راضی ہیں؟ کہا کہ میرے بیٹو اے میرے شہزادے میں آپ پر راضی ہوں. تو کہا کہ میری ایک خواہش ہے, میرا پیغام ہے ہمارے میرے بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ ایک قربانی آپ کی طرف سے اور ایک قربانی اے مادر گرامی آپ کی طرف سے ہے. اور شہزادوں نے اپنی قربانی دے کر جو درس دیا ہے کہ ہماری جان ہمارا مال اور ہماری اولاد محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ اور ہم سب کو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے.
شیعہ سنی کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. ظالم اور استعماری طاقتیں جو یہود نود امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ ہیں اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے شیعہ سنی کے درمیان جو ہے وہ ایجنٹ بن کر کیا کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ استعمار کو پہچانے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے جو وسائل ہیں, قیمتی ذخائر ہیں, ان کے اوپر قبضہ کر لے. آپ اور ہم کچھ نہ کر سکیں. اس لیے یاد رکھیں ہم نے ایک دوسرے کا جا کر حساب نہیں دینا ہے. اس لیے کوئی دین کے اندر جبر نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو سنی بنائیں, شیعہ بنائیں, وہابی بنائیں, بلکہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے سے آپ جو ہے علم کے ذریعے سے دوسروں کو حسینیت کے اندر داخل کریں. حسینیت ایک بہت بڑا قلعہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی قربانیاں دے کر جو کربلا کے میدان میں سجدہ شکر میں جو تسبیح پڑھی, شکرن شکرا شکرن شکرا, اللہ اکبر. آپ کے اور ہمارے جو بھی مرحومین ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ظالموں کو نست و نابود فرمائے. علماء کا قصہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اس ادارے کو دن دنی رات چونی توفیق ترقی عطا فرمائے. جن ہمارے عزیزوں کو لوگوں نے اپنی شاطر چالوں کی وجہ سے مس گائیڈ کیا اور ہمارے درمیان خلا ڈالا اور وہ بیچارے مجبور ہوئے, اور یہ کہ وہ کم علمی کی وجہ سے اور کم ذہنی کی وجہ سے وہ دور ہو گئے اور ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ان کو تھوڑا سا کیا ہے کہ مشکل میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مشکلیں پریشانیاں جو ہے اگر وہ ہدایت کی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہدایت نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرمائے اور ہم سب کو نیک و ایک فرمائے, اور ظالم اور استعماری طاقتوں کو ایک بار پھر دعا ہے نست و نابود فرمائے, اور کشمیر فلسطین یمن شام کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. عظم اللہ اجورنا واجورکم. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.